جو بھی یہاں پہ سر اٹھاتا ہے اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے اس کو یا تو ATA کے مطلب دفعات کاٹنے پڑتے ہیں یا پھر غداری کے۔ اس کا چیف جسٹس کہتا ہے، ہر وزیر داخلہ خارجہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارا حصہ نہیں ہے، اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر FIR ہوتی ہے۔ اور دیکھو یہاں پہ وہ بکتے ہیں جن کو خریدا جاتا ہے وہ لوگ سارے وفادار ہیں، اور جو نہیں بکتا ہے حق کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے۔ تو ایسی وفاداری کا ہم کیا اچار ڈالیں؟ نہیں چاہیے ایسی وفاداری ہمیں۔ باقی یہ آئین کی کتاب، یہ قانون، جو پروسیجر ہے، ہمیں تھانہ لے آتے ہیں، عدالت لے آتے ہیں، یہ ایک دکھاوا ہے، ڈھونگ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے۔ باقی یہاں انصاف کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا ہے۔ تو ہماری پولیس کا حالت دیکھو، یہ ہمارے تھانوں کا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ کون سا دفعہ کس سے FIR پہ لگتا ہے اور کون سے دفعے اکٹھے لگتے ہیں، کون سے اکٹھے نہیں لگتے ہیں۔ تو ان کو جو بولا جاتا ہے وہیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ انگور تو کھٹتے ہیں، کھا کر کیا مزہ، یہ والی بات ہے نا۔ جن لوگوں کے اندر دم نہیں ہے، وہ جوش جذبہ نہیں ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بناتے ہیں قوم پرستوں کے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آؤ آپ بھی عوام کو بیوقوف بناؤ، خود مختار اسمبلی کی بات کرو۔ ہمارے لیے خود مختار اسمبلی مطلب آپ بحال کرواؤ، گندم سبسڈی کو بحال کرو، جتنے بھی ہمارے رائٹس ہیں ان سب کو بحال کروا کے لوگوں کو بیوقوف بناؤ۔ اگر اس طرح لوگ بیوقوف بنتے ہیں تو اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آپ دیوسائی ٹائمز دیکھ رہے ہیں اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عاشق جمشید۔ ناظرین، ہم دیوسائی ٹائمز کے پلیٹ فارم سے کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کے ایشوز کو وقتاً فوقتاً اعلیٰ حکام تک اور بالخصوص ہمارے عوام تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، اور ساتھ میں ہم ایسے گلگت بلتستان کی حقیقی آواز کو بھی مدعو کرتے ہیں اور جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ گلگت بلتستان کی تعمیر و ترقی میں کس طرح وہ کنٹریبیوٹ کر رہے ہیں۔ تو اسی حوالے سے آج ہمارے ساتھ پروگرام میں اسٹوڈیو میں مدعو ہے میر بابر صاحب، آپ قراقرم اسٹوڈنٹ آرگنائزیشن کے وائس چیئرمین ہیں۔ آپ کی اسٹوڈنٹس کے اسٹرگل میں گلگت بلتستان کی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے میں آپ کا نہایت ہی کردار ہمیں دیکھنے کو ملتا ہے۔ حال ہی میں اسی ایشوز کو ہائی لائٹ کرنے کے بنا پر ان کو دفعہ 123 اور 506 کے تحت بھی گرفتار کیا گیا۔ یقیناً گلگت بلتستان میں یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، اس سے پہلے بھی گلگت بلتستان کے مختلف نوجوانوں کو مختلف ہمارے جو آواز ہے ان کو دبانے کی کوشش کی گئی۔ تو اس وقت ہم جاننے کی کوشش کریں گے کہ ایک نوجوان قیادت کو، نوجوان ہماری یوتھ لیڈر کو ان کو اپریشیٹ کرنے کے بجائے ریاستی اداروں کی طرف سے وقتاً فوقتاً تنگ کیا جاتا ہے۔ ہم میر بابر صاحب سے بھی جاننے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان کی گرفتاری کی اصل وجوہات کیا تھی اور ان کو کن کن مشکلات کا سامنا رہا۔ سب سے پہلے آپ کا شکریہ۔ ہمارے پبلک ویسے بھی آپ کو دیکھتے رہتے ہیں، آپ کی حق میں کافی یوتھ نے بھی بڑے آواز اٹھائی۔ آپ بتائیں کہ آپ کی جو گرفتاری کی جو مین وجوہات کیا تھی، کن بنا پر آپ کو گرفتار کیا گیا تھا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے عاشق بھائی، آپ اور دیوسائی ٹائم کا بہت ممنون و مشکور ہوں کہ آپ نے موقع دیا ہمیں بولنے کا، اور جو ہمارے ریاست قراقرم اور ریاست جموں و کشمیر کے جتنے بھی لوگوں نے، دوستوں نے میرے حق میں آواز اٹھایا، ان سب کا بھی میں آپ کے پلیٹ فارم کے وساطت سے شکریہ ادا کرنا چاہتا ہوں۔ اور جو رہی بات میری گرفتاری کی، تو یہ گلگت بلتستان میں پہلا واقعہ نہیں ہے۔ جو بھی یہاں پہ سر اٹھاتا ہے اپنے حق کے لیے بات کرتا ہے اس کو یا تو ATA کے مطلب دفعات کاٹنے پڑتے ہیں یا پھر غداری کے۔ جو 123A ہے یہ غداری کا ایک دفعہ ہے، اور یہ صوبائی گورنمنٹ اپروول دیتی ہے تب جا کے تھانہ FIR کاٹتا ہے اس کے اوپر۔ لیکن ہمارے یہاں جنگل کا قانون کچھ اس طرح سے رائج ہے کہ یہاں تھانہ ڈائریکٹلی ہمارے اوپر 123A بھی لگاتا ہے، 506 ضمن 2 بھی لگاتا ہے۔ خود وہاں سول کورٹ کے جج نے کہا، وہاں جو تھانے کے میرا IO تھا انویسٹیگیشن آفیسر، اس کو کہا کہ 500 دفعہ 506 ضمن 2 اور 147 ایک FIR کے اندر کبھی یہ مطلب ایک ساتھ نہیں لگ سکتے ہیں۔ تو ہماری پولیس کا حالت دیکھو، یہ ہمارے تھانوں کا، کہ ان کو پتہ ہی نہیں کہ کون سا دفعہ کس سے FIR پہ لگتا ہے اور کون سے دفعے اکٹھے لگتے ہیں، کون سے اکٹھے نہیں لگتے ہیں۔ تو ان کو جو بولا جاتا ہے وہیں یہ لوگ کرتے ہیں۔ تو جب احسان صاحب یہاں گرین قومی جرگہ کے لیے یہاں پہ کمپین کر رہے تھے، ہم سب مل کے کمپین کر رہے تھے، تو احسان صاحب کے ساتھ ہمارے عوامی ایکشن کمیٹی کے جو رہنما تھے وہ یہاں سے سکردو جا رہے تھے لاسٹ ٹائم۔
تو جب وہ سکردو جا رہے تھے تو راستے میں ان کو روکا گیا کمپین کے لیے، وہاں جانے نہیں دیا گیا، تو کیونکہ ہم پرامن جدوجہد کرنے والے ہیں، ہم مسلح جدوجہد کبھی نہیں کرتے ہیں، تو ہم نے پرامن احتجاج کی پریس کلب کے سامنے، ہم حالانکہ پولیس جو فورسز تھے وہاں پہ ان کے اوپر چڑھ کے بھی ہم جا سکتے تھے سکردو، کیوں ہم ایسا نہیں کرتے، ہم پرامن جدوجہد پہ بلیف رکھنے والے لوگ ہیں۔ ہم نے یہاں کہ جب احتجاج ہم نے ریکارڈ کروائی تو ہمارے اوپر ATA کے دفعہ لگے، ATA کا دفعہ تو ان کے اوپر لگے جو فوج کو لڑکار رہے ہیں، پولیس فورسز کا روزانہ مطلب شہید کر رہے ہیں ہمارے فورسز کو، ان کے اوپر کوئی دفعہ نہیں لگتا ہے۔ جب ہم پرامن ایک پروٹیسٹ کرتے تو ہمارے اوپر دہشت گردی کے دفعہ لگتے ہیں۔ جب ان کو گرفتار کیا تو ایزا ایک طلبہ رہنما ہمارا فرض بنتا ہے، جب قومی جرگہ ہوتا ہے تو اس قوم میں بھی ہوں، آپ بھی ہو، ہم سب اس قوم کا حصہ ہے، تو اس قومی جرگے کے لیے طلبہ سے لے کے مزدور تک ساتھ دینا لازمی تھا ہمارا۔ تو ہم نے ان کے لیے ایک احتجاج ریکارڈ کی، جہاں دنیور چوک پہ، نادی علی چوک پہ اور جی بھی اسمبلی کے باہر، تو یہ ہمارے نمائندے، ہم نے ووٹ دے کے ان کو اسمبلی بھیجا ہے تو ہم کس کے پاس جائے؟ پھر ہمارا تو فرض بنتا ہے کہ ہم اپنے نمائندوں کے پاس جائیں۔ ہم نے اسمبلی کے باہر احتجاج ریکارڈ کروائی جس پہ 123 لگا، 500 پتہ نہیں عجیب کوئی 9-10 دفعے ہمارے اوپر لگے تھے، اور وہاں سے ایک بھی ثابت نہیں کر سکتے ہیں یہ لوگ۔ تو اس طرح مطلب ڈرا دھمکانے کی کوشش کی گئی، لیکن الحمدللہ کیونکہ ہم حق پہ ہیں، سچ پہ ہیں، اگر ہم جیل پہ سرے رہے تو ہم یوسف کے مطلب مرید کہلائیں گے، اگر ہم سولی پہ چڑھے تو عیسیٰ علیہ السلام کے مرید کہلائیں گے، نہیں اگر میدان پہ ہم اگر مر گئے تو ہم امام حسین کے مرید کہلائیں گے۔ تو ہمارے لیے کوئی بھی چیز نہ باعث شرم ہے نہ شرمندگی کی بات ہے، ہم فخر محسوس کرتے ہیں۔ اچھا، ویسے تو جب ہم یہ سوال کرتے ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے سیکیورٹی اداروں سے، تو ان کا کہنا یہ ہے کہ گرفتار تو ڈیفینیٹلی ہماری حدود ہے تو ہم کرتے، لیکن اس کے پیچھے ہماری دوسرے ادارے شامل ہوتے ہیں۔ آپ کو شاید سمجھ چکے ہوں گے اس حوالے سے۔ جب آپ کو گرفتار کیا گیا تو آپ نے کیا محسوس کیا کہ واقعی میں دوسرے ایسے ادارے بھی، سیکیورٹی ادارے بھی اس میں ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی انوالو ہیں کہ ہمارے جو عام گلگت بلتستان کے سیکیورٹی اداروں میں؟ اس میں دیکھیں بھائی، اگر میں کہوں کہ انوالو نہیں ہے تو لوگ مجھ پہ ہنسیں گے، لوگ کچھ الٹا میرے اوپر تنقید کریں گے، یہ تو عام بات ہے، ابھی یہ ڈھکی چھپی بات ہی نہیں ہے، وہ تو کبھی کبھار ڈائریکٹ ہی انوالو ہوتے ہیں اور کبھی کبھار انڈائریکٹ۔ اور یہ دیکھو ان کا جو اگر کوئی آگ کہیں پہ جلائی جاتی ہے تو وہاں ایندھن ہماری لکڑی بنتی ہے نا، تو اس میں بھی یہی ہے، جو ادارے ہیں جو انڈائریکٹلی انوالو ہوتے ہیں ان کا ایندھن ہمارے لوگ ہی بنتے ہیں۔ دکھ اس بات کا ہوتا ہے جن لوگوں کے لیے ہم آواز اٹھاتے ہیں، روڈوں پہ نکلتے ہیں، تو وہ لوگ ایندھن بنتے ہیں ان لوگوں کے لیے، کیونکہ وہ ڈائریکٹ ہمارے اوپر FIR تو نہیں کر سکتے ہیں، وہ ڈائریکٹ ہماری بیل ادھر کورٹ سے کینسل، دیکھو ابھی میرے سول کورٹ سے میری بیل کینسل ہو گئی، سیشن کورٹ سے کینسل ہو گئی، چیف کورٹ سے جا کے بڑی مشکل سے مجھے ضمانت ملی، اور چیف کورٹ سے اگر یہ لوگ کینسل کرے تو پھر ان کو جواب بھی دینا ہوتا ہے انٹرنیشنل فورمز پہ، کیونکہ چیف کورٹ جو ہے وہ ایک بڑا کورٹ ہے، تو اس میں یہ لوگ کینسل نہیں کر سکتے تھے کیونکہ وہ سارے جھوٹے دفعات تھے، تو وہاں انڈائریکٹلی ان کو فورس کیا جاتا ہے، اور وہاں سے جو مطلب ان کو حکم نامہ ملتا ہے اسی کے تھرو یہ چلاتے ہیں۔ باقی یہ آئین کی کتاب، یہ قانون، جو پروسیجر ہے، ہمیں تھانہ لے آتے ہیں، عدالت لے آتے ہیں، یہ ایک دکھاوا ہے، ڈھونگ ہے لوگوں کو دکھانے کے لیے، باقی یہاں انصاف کا کوئی نام و نشان باقی نہیں رہا ہے اس اچھا، ملک کے ویسے اندر۔ تو کہا جاتا ہے کہ گلگت بلتستان میں ہمارے جتنے بھی کمپرس جو لیڈرز ہیں ان کے اوپر بہت سارے الزامات ہیں۔ بالکل ایک الزامات یہ بھی ہے کہ یہاں کے جو کمپرس لیڈرز جتنے بھی ہیں وہ آنے والے وقت میں پولیٹیکل اور سوشل ویز میں اپنے لیے سپیس بنانے کے لیے عوام کو بیوقوف بنایا جاتا ہے۔ تو آپ اس پوائنٹ آف ویو کو، گلگت بلتستان کی جو مختلف لوگوں کا یہ رائے ہے، اس پوائنٹ آف ویو کو کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں بھائی، یہ تو انگور تو کھٹتے ہیں، کھا کر کیا مزہ، یہ والی بات ہے نا، جن لوگوں کے اندر دم نہیں ہے، وہ جوش جذبہ نہیں ہے، وہ پھر کیا کہتے ہیں، اس طرح کی باتیں بناتے ہیں قوم پرستوں کے۔ میں سب کو خوش آمدید کہتا ہوں، آؤ آپ بھی عوام کو بیوقوف بناؤ، خود مختار اسمبلی کی بات کرو، ہمارے لیے خود مختار اسمبلی مطلب آپ بحال کرواؤ، گندم سبسڈی کو بحال کرو، جتنے بھی ہمارے رائٹس ہیں ان سب کو بحال کروا کے لوگوں کو بیوقوف بناؤ۔ اگر اس طرح لوگ بیوقوف بنتے ہیں تو ہم نے کب کہا ہے کہ ہمیں ووٹ دو، ہمیں اسمبلی بھیجو، ہم نے آج تک یہ نہیں کہا ہے۔ اور خاص کر آپ کیسوں کے NM کی تاریخ اٹھا کے دیکھیں، کبھی یہ لوگ الیکشن نہیں لڑے ہوں، جب الیکشن لڑے بھی تو وہ ایک محدود علاقے کے اندر لڑے، وہ بھی اس لیے کہ لوگوں کو شعور دے سکے یہ لوگ۔
تو یہاں تو ہم عوام کو بیوقوف بنانے والی کوئی بات ہی نہیں ہے، کیونکہ دیکھو خود مختار اسمبلی ہمارا آئینی حق ہے۔ پاکستان کے جو ترجمان دفتر خارجہ ہے اس نے بارہا کہا کہ گلگت بلتستان تو کشمیر کا حصہ ہے، اور بار بار پاکستان کے جو ISPR کے ترجمان نے ریسنٹلی 5-6 مہینے پہلے اس نے بھی کہا کہ گلگت بلتستان ہمارا آئینی حصہ نہیں ہے۔ اس کا چیف جسٹس کہتا ہے، ہر وزیر داخلہ خارجہ کہتا ہے کہ گلگت بلتستان ہمارا حصہ نہیں ہے، اور یہی بات جب ہم کہتے ہیں کہ ہم پاکستان کا حصہ نہیں ہے تو ہمارے اوپر FIR ہوتی ہے۔ اور دیکھو یہاں پہ وہ بکتے ہیں جن کو خریدا جاتا ہے وہ لوگ سارے وفادار ہیں، اور جو نہیں بکتا ہے حق کی بات کرتا ہے وہ غدار ہے۔ تو ایسی وفاداری کا ہم کیا اچار ڈالے، نہیں چاہیے ایسی وفاداری ہمیں۔ اچھا، ویسے بھی آپ کو پتہ ہے گلگت بلتستان میں حال ہی میں بہت سارے ریفارم بلز جو ہے اسمبلی سے پاس کر دیے گئے، جس کے حوالے سے عوام کو شدید تحفظات تھے۔ بالکل ہے، ابھی جیسے کہ لینڈ ریفارمز بل ہے، اور ساتھ میں یہ مائننگ اینڈ منرلز ایکٹ کا جو بل پاس کیا گیا، اور سننے میں یہ آیا ہے کہ ان بلز کے تحت گلگت بلتستان کے وسائل پر قبضہ کی جا رہی ہے۔ یقیناً اس وقت گلگت بلتستان کے سب سے جو اہم حصہ ہے وہ اسٹوڈنٹس ہیں۔ آپ ایک بہت ہیوی جو تنظیم ہے اس کو آپ لیڈ کر رہے، وائس چیئرمین ہے، بڑی تعداد 13 سے 14 ہزار اسٹوڈنٹس آپ کے قراقرم انٹرنیشنل یونیورسٹی میں زیر تعلیم ہیں۔ تو اب تک ان عوامی جو تحفظات جس کا اظہار بار بار کر رہے، اس میں ان بلز کے حوالے سے آپ اسٹوڈنٹس آپ اسٹوڈنٹ کا جو لیڈر ہے، آپ لوگوں نے کیا کنٹریبیوشن کی، کیسے کردار ادا کی کہ عوام کو اصل حقائق پہنچانے میں؟ دیکھیے جو لینڈ ریفارم بل ہے اور معدنیات جو مائنس اینڈ منرلز ایک جو پاس کیا گیا ہے، یہ پاکستان نے خود اپنے پیرو پہ کلہاڑی ماری ہے۔ وہ اس لیے کہ اس سے پہلے ہمارے لوگ یہ سمجھتے تھے کہ پاکستان ایک مسلمان ملک ہے، اسلامی ایک جمہوری ریاست ہے، اس لیے تھوڑی وہ بہت سمپتی حاصل تھی پاکستان کو یہاں کے لوگ عوام سے۔ لیکن اب دیکھو جو مائنس اینڈ منرل بل کا جو ایک بل پاس ہوا، وہ لے جا کے FWO سیدھا امریکہ کو بیچنے والی ہے ہمارے معدنیات۔ اگر پاکستان اسلامی ریاست ہے تو معدنیات لے جا کے امریکہ اور چائنا کو کیوں بیچتی ہے؟ سعودیہ کو بیچے، ترکی کو بیچے، ملیشیا کو بیچے، ایران کو بیچے۔ یہ چاروں ممالک ایسے جو معدنیات کو ایک بڑی مقدار میں خریدنے والی ممالک ہے، اسلامی ممالک۔ تو اگر یہ مسلمان ملک ہے تو ان اسلامی ممالک کو فروغ کرے، لے جا کے امریکہ، فرانس اور رشیا کو کیوں فروغ کرتی ہے؟ تو یہ جو سمپتی تھی گلگت بلتستان کے عوام کی وہ بھی کھو چکا ہے اب پاکستان۔ اور دوسری بات، ہمارے جو ہمارے طلبہ تنظیمیں ہیں اور ہمارے اسٹوڈنٹ ہیں وہ سب اس چیز کو مطلب ڈینائی کرتے ہیں، اور اس کے شدید تحفظات پائے جاتے ہیں طلبہ حلقوں کے اندر۔ اور عوام اس لیے خاموش ہے کہ ابھی کوئی کام شروع نہیں ہوا ہے پراپر ان چیزوں کے اوپر۔ جب معدنیات کا کام پراپر شروع ہوگا یہاں پہ تو میں تو اس بات پہ ڈرتا ہوں کہ کہیں یہاں KPK اور بلوچستان کے حالات پیدا نہ ہو۔ اب بلوچ اور جو KPK ہے وہ کیوں اس طرح کی مسلح تحریکیں بنا کے لڑ رہے ہیں؟ وہ اس لیے کہ ان کو پورے جو معدنیات تھے سارے ان سب کو لے جا کے کوئی چائنا کو بھیجا گیا، کوئی امریکہ کو بھیجا گیا، اور وہیں کھیل ابھی جو گریٹ گیم ہے گلگت بلتستان کے اندر لانچ کی گئی ہے۔ جب یہاں پہ شروع ہوگا تو یہاں بھی ابھی ہم طلبہ ہے مطلب اپنی تعلیم چھوڑ کے آگے قوم پرستی کرتے ہیں، پرامن جدوجہد کرتے ہیں۔ آنے والے حالات میں لوگ اس طرح مجبور ہوں گے کہ وہ مسلح جدوجہد کرنے پہ مجبور ہوں گے، اور انشاءاللہ ہم ایسے حالات پیدا ہونے نہیں دیں گے کہ اپنے لوگوں کو مسلح جدوجہد پیدا کیے۔ اس سے پہلے پرامن جدوجہد کے ذریعے ہم اعلیٰ حلقوں تک، انٹرنیشنل فورم تک اپنا آواز اٹھائیں گے، اور یہ جو ہمارے ساتھ زیادتی ہوتی ہے ان کی روک تھام کے لیے بھرپور کوشش کریں گے۔ ویسے تو ایک ڈومین کی بات کرتے ہیں کہ ہر انسان کو اپنے ڈومین میں رہ کر کام کرنا چاہیے۔ بالکل، ہم دیکھتے ہیں گلگت بلتستان میں ایجوکیشنل ایشوز بہت زیادہ ہیں، بہت زیادہ ہے۔ اچھا، ایک ہی یونیورسٹی ہے آپ کے پاس یہاں پہ، پھر بلتستان یونیورسٹی ہے، وہ سب ملا کر بھی لوگوں کو کیپیسٹی اس میں بلڈ نہیں کر پا رہے اسٹوڈنٹس کے لیے۔ بالکل، تو ایز اے اسٹوڈنٹس آپ لوگوں کو نہیں چاہیے کہ اپنی جو سب سے پہلے، کیونکہ ایجوکیشن سب سے پہلی چیز ہے جس کے ایجوکیشن کے بعد ہم باقی چیزوں کو ایزیلی ہم حل کر سکتے ہیں۔ بالکل، تو آپ اسٹوڈنٹس کو نہیں چاہیے کہ ہم اپنی ڈومین میں سب سے پہلے اپنی ایجوکیشنل چیزوں کو فوکس کریں۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس وقت گلگت بلتستان میں مین کون سے ایجوکیشنل ایشوز ہے، کون سی ایسے بیسک رائٹس ہے جس سے گلگت بلتستان کے اسٹوڈنٹس کو محروم رکھا گیا ہے؟ دیکھیے مطلب ایسا نہیں ہے کہ ہم ڈائریکٹ قوم پرستی پہ اترے ہوں، ہم نے اپنی جو
ایکٹیویٹیز ہم نے شروع کی ہیں وہ طلبہ تنظیموں سے. جب سے پہلے ہمارے پاس GBSA کی ایک تنظیم تھی, اس کے بعد ہم نے KSO جوائن کی ہے. تو KSO کے مینیفیسٹو میں یہ بات واضح ہے کہ گلگت بلتستان کو میڈیکل کالج سے نوازا جائے یا انجینئرنگ کالج بھی دیا جائے. اور جو قراقرم یونیورسٹی ابھی ہمارے پاس ایک یونیورسٹی ہے پورے گلگت بلتستان میں, یہ بھی KSO کی مرہون منت ہے. ہمارے جو پرانا مینیفیسٹو میں دیکھو تو قراقرم یونیورسٹی کا ڈیمانڈ تھا, جب یہ یونیورسٹی ملی تو اس کو ہم نے ریموو کیا اپنے مینیفیسٹو سے. ابھی ہمارے مینیفیسٹو میں ہے کہ CPEC یونیورسٹی کا قیام ہو گلگت بلتستان کے اندر, میڈیکل انجینئرنگ کالج کا قیام ہو گلگت بلتستان کے اندر, اور ہر ڈسٹرکٹ میں ایک یونیورسٹی ہو. ابھی ایسا نہیں ہو سکتا ہے نا کہ قراقرم یونیورسٹی کے لیے لوگ دیامر سے آتے ہیں, گزر سے آتے ہیں, ادھر کھلدولی سے لے کے ایسے جگہوں سے آتے ہیں کہ یہاں آنے تک 2 دن ان کے لگتے ہیں. تو ہمارا ڈیمانڈ ہے کہ ہر ضلع میں یونیورسٹی کا قیام ہو اور اسٹوڈنٹ یونین کی بحالی اور فری آف کاسٹ ایجوکیشن ہو, کیونکہ ہم متنازل ایک خطہ ہے, یہ ہم سے پاکستان فیس نہیں لے سکتی ہے. اس بات کو ہم نے سمجھنا ہوگا, ہمارے طلبہ کو سمجھنا ہوگا. اور جب ہم نے آل طلبہ الائنس کی بنیاد رکھی تھی, ہم نے فری آف کاسٹ ایجوکیشن کی ڈیمانڈ کی تھی. کیا دیا پاکستان نے؟ کیا ہمیں فری آف کاسٹ ایجوکیشن دی؟ نہیں دی. اور جو قراقرم یونیورسٹی میں اب جو فیسیں ہیں وہ آپ لسٹ اٹھا کے دیکھیں, پاکستان کی دیگر یونیورسٹیز سے زیادہ فیس یہ لوگ لے رہے ہیں. اور آپ کو پتہ ہو جو بھی کسی یونیورسٹی میں آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو آپ کا فی اسٹرکچر جو ہے وہ پوری ڈگری کا پہلے آپ کے ہاتھ میں دیا جاتا ہے جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں تو. لیکن ہمارے KIU یونیورسٹی کی یہ ایک روایت یہ بھی ہے کہ یہ جب چاہے فیس میں اضافہ کرتے, اس لیے آپ کو ایڈمیشن لیتے وقت پوری فیس کا وہ اسٹرکچر آپ کو نہیں دیں گے. تو ہم نے تو ڈیمانڈ کیا ہے, ہم نے تو فری آف کاسٹ ایجوکیشن کا ڈیمانڈ کیا ہے CPEC یونیورسٹی کے لیے. انشاءاللہ ہم ابھی اسٹرگل کریں گے کیونکہ وہ ہمارا حق ہے, کیونکہ گیٹ وے ہی ہم ہے. تو ہمارا پہلے فیسیلیٹیٹ کیا جائے, اس کے بعد پاکستان کے جو دیگر صوبے ہیں ان کی طرف دیکھا جائے. اچھا, ویسے ایک ایلیگیشنس یہ بھی ہے ہمارے قوم-پرست رہنماؤں کے حوالے سے, جب وہ ایک دفعہ اریسٹ ہو جاتے ہیں ریاستی اداروں کے پاس, اس کے بعد ان کا سافٹ ویئر کو اپڈیٹ کیا جاتا ہے اور وہ پھر ایجنسیوں کے خاص بندے بن جاتے ہیں. اور ساتھ میں یہ بھی کہا جاتا ہے ایک بڑی ہیوی اس کی مد میں ایک شیئرس بھی دیا جاتا ہے, اماؤنٹ بھی دیا جاتے ہیں ان کی لائف لیونگ کے لیے. تو اس سے آپ کیسے متفق کرتے, کیا آپ متفق کرتے ہیں اس بات سے؟ دیکھیں نا بھائی, ابھی جس کا سافٹ ویئر اپڈیٹ کرتے ہیں کیا ہوگا کسی کا. باقی ہمارے جو KNM KSO جو جتنے بھی قوم-پرست تنظیمیں ہیں, صرف KSO KNM کی نہیں, ان کے اندر آپ دیکھیں کس کے پاس بینک بیلنس ہے. پیسہ بندہ بکتا کب ہے؟ بکتا اس لیے کہ وہ ایک اعلیٰ عالیشان بنگلہ بنائے, گاڑی خریدے, عیاشیاں کرے. تو کس قوم-پرست کے پاس اس طرح کی حد سے زیادہ اثاثے ہیں؟ آپ ڈکلیئر کرے, لائے عوام کے سامنے, پھر ہم مانیں گے. باقی دیکھو ایک بندے کا کوئی وراثتی اس کے پاس جائیداد ہوتا ہے. ابھی میرے پاس میرے چیری کا باغ ہے, جلال آباد تو مشہور ہے, آپ کو پتہ ہے. جلال آباد کے اندر میرا چیری کا باغ ہے, 20 لاکھ روپے میں سالانہ میری آمدن ہے میرے چیری کا. تو اس میں ایجنسیوں کا کیا کمال, تو ادھر راہ کا کیا کمال, تو لوگوں کا کیا کمال. وہ تو میرے آبا و اجداد کی وراثت ہے, وہاں سے مجھے پیسے ملتے ہیں, تو وہ کسی کو کریڈٹ جانے کی ضرورت نہیں ہے. دوسری سب سے بڑی ایلیگیشن یہ ہے کہ لوگ ہمیں کہتے ہیں کہ یہ راہ کے ایجنٹ ہے. ابھی دیکھو عوامی ایکشن کمیٹی کے 13 لوگوں کو پولیس کسٹڈی میں JIT میں رکھا گیا, پولیس کسٹڈی میں نہیں, ونگ میں JIT میں رکھا گیا. 2 مہینے ان کی تفتیش ہوئی ہے, کوئی 1 روپیہ ان سے برآمد نہیں ہوا ہے. ابھی ہمارے جو دوست ہیں نصرت اور شاکر ادھر JIT میں ہے, ونگ میں, ان سے 1 روپیہ برآمد نہیں ہوا ہے. لیکن کیا کرتے ہیں کچھ بکاؤ و لٹکار لوگ باہر بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں, ان کو کوئی کیا, ان کی اتنی بڑی حیثیت بھی نہیں ہوتی ہے. 2-3 ہزار بھی بکنے والے لوگ ہیں, وہ ان کے تھرو ایلیگیشن لگواتے ہیں ہمارے اوپر. اور خود کوئی ادارہ, آج تک کسی ادارے نے ہمارے اوپر ایلیگیشن لگائی ہے؟ کیوں؟ ان کے پاس پروف نہیں ہے, کیوں لگائیں گے وہ؟ لیکن جو بکنے کو تیار ہے جو لوگ, ان کے تھرو ہمارے اوپر ایلیگیشن لگواتے ہیں. باقی لوگ تو ماشاءاللہ بڑی عزت دیتے ہیں. وہ تو آیا ہو گیا نا, جب میں گرفتار تھا, میں باہر آیا تو کتنے لوگوں نے میری استقبال کے لیے آئے. کسی سولتکار کا آج تک کسی نے استقبال کیا ہے؟ لوگ تھوکتے نہیں ہیں ان کے اوپر. کیوں؟ ان کے پاس بس پیسہ ہے, پیچھے بیک گراؤنڈ ہے ہمارے اداروں کا, اس لیے وہ لوگ ایوان پہ جاتے ہیں. اچھا, جس طرح آپ نے ایشوز کی بات کی, آپ نے اسٹرگل کی, کیا ان تمام اسٹرگلس کے پیچھے آنے والے وقت میں الیکشن کنٹیسٹ کرنا تو نہیں ہے آپ کا؟ نہیں, فی الحال تو الیکشن کنٹیسٹ کرنے کے حوالے سے کوئی پلان ہی نہیں ہے, سوچ ہی نہیں ہے. کیوں؟ جب الیکشن پہ آئیں گے تو لوگ کہیں گے تو یہ تو الیکشن میں آنے کے لیے اس طرح کر رہا تھا بندہ. تو ان چیزوں سے ہمیں نفرت ہے پہلی بات. لیکن دیکھیں گے آگے
کہ ہمارے جو KNM ہے یا جو کمپرس قومی اتحاد تھے اگر وہ اسٹوڈنٹ پالیٹکس کی بالکل جو اگر الیکشن پہ اتارنا چاہے تو کیونکہ سینئر کے فیصلے ہمارے لیے قابل احترام ہے، ہم اتریں گے، لیکن فی الحال ہم اسٹوڈنٹ ایشوز پہ ہی مطلب حل کرنے پہ لگے، اور یہی ہمارے لیے مشعل راہ بھی ہے اور ہمارا عزم بھی یہی ہے۔ اور آپ جاری رکھیں گے اپنا جد و جہد انشاءاللہ یہ تو جب ہماری سانس کا کوئی آدھا ٹکڑا بھی باقی رہے گا تب بھی ہماری یہی جدوجہد ہوگی، تب بھی ہم کہیں گے کہ ہمیں شناخت دیا جائے، ہمیں خود مختار اسمبلی دی جائے، ہمیں فری آف کورس ایجوکیشن دی جائے۔ آپ کے ویسے کیسوں کا آپ وائس چیئرمین ہیں تو آپ لوگوں کے کچھ چارٹر آپ ڈیمانڈس ہوں گے، جس میں سے کتنے چارٹرز آپ ڈیمانڈ آپ لوگوں نے تیار کی ہے جس پہ آپ لوگ آنے والے وقت میں تحریک چلائیں گے، یا آپ لوگ تحریک میں وہ چارٹر آپ کی ڈیمانڈ شامل ہے گلگت بلتستان کے حوالے فی سے؟ الحال دیکھو ہماری جدوجہد تو عوامی ایکشن کمیٹی کے مطلب زیر اہتمام ہے، کیونکہ ہم جتنے بھی پارٹی ہیں کمپرس پارٹیاں ہیں وہ سارے ایک الائی ہے عوامی ایکشن کمیٹی کے اندر، تو جب تک عوامی ایکشن کمیٹی کو الائے عمل طے نہیں کرتی ہم کیسوں کا الگ سے کوئی تحریک نہیں چلائیں گے۔ جب عوامی ایکشن کمیٹی سے اگر ہم مایوس ہو، فی الحال تو ہم مایوس نہیں، اچھا کام کر رہی ہے، جب مایوس ہو تب انشاءاللہ ہم اپنی جو چارٹر ڈیمانڈ ہے اس کے اوپر تحریک کا ہم باقاعدگی سے آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ ٹھیک ہے، آخر میں پھر آپ اپنے جو سامعین ہیں ہمارے گلگت بلتستان کے جو عوام ہیں اس کو کیا میسج دینا چاہیں گے؟ میسج یہ ہے یہاں بھی رہے، حق کے ساتھ کھڑے رہے، کیونکہ دیکھیں لوگ اس لیے ڈرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے کہ ان کا کوئی مستقبل نہیں ہے، ان کو کوئی نوکری نہیں ملے گی، کاروبار میں ان کے لیے مشکلات ہوں گے۔ تو دیکھو آج تک کوئی بندہ بھوکا نہیں مرا ہے، پتھر کے نیچے جو کیڑا ہوتا ہے اس کو بھی رزق ملتا ہے اس کے ٹائم پہ، تو آج تک کوئی کمپرس بھوکا نہیں مرا ہے الحمدللہ۔ اور جو کمپرس سے اسٹینڈرڈ کی لائف گزارتے ہیں، اپنا محنت کرتے ہیں، تو لوگ بھی مطلب اس بات سے ڈرتے ہیں ہمارے ساتھ جڑنے کے لیے۔ تو آپ کو ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ رزق دینے والا اللہ ہے۔ جس بندے کا اللہ کے اوپر یقین نہیں ہوتا ہے پھر وہ اس طرح کی چیزیں نکالتے ہیں کہ جاب نہیں ملے گی فلاں پستہ۔ تو میرے لوگوں سے گزارش ہے حق کے ساتھ رہے، اگر آپ محمد مصطفیٰ کی امتی ہے تو آپ امام حسین کے پیروکار بنے اور حق کے ساتھ ہمیشہ ڈٹے رہے، یہی ہمارے لیے بھلائی ہے۔ ہمیں شکریہ۔ اچھا، آخر میں تھینک یو سو مچ، آپ نے ٹائم دیا، تھینک یو سو مچ۔ ناظرین، آپ انشاءاللہ دوسرے پروگرام کے ساتھ آپ کے ساتھ پھر سے ہم حاضر ہوں گے۔ اپنی قیمتی رائے ضرور آپ نے دوسائی ٹائمز کے کمنٹ سیکشن میں دینا ہے۔ تب تک کے لیے ہمیں اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔